السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ انڈین خفیہ ایجنسی راہ کے متعلق اور اس کے مشن کے بارے میں بتائیں گے۔ راہ کو انڈیا کی سب سے طاقتور ایجنسی مانا جاتا ہے اور عالمی رینکنگ کے مطابق یہ 7ویں نمبر پر نظر آتی ہے۔ راہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کا واسطہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ISI سے پڑتا رہتا ہے، جس سے اسے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ راہ سن 71 میں پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کے دوران بنائی گئی تھی۔ پاکستان کو 2 لاکھ کرنے میں راہ کا کردار مانا جاتا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں راہ کے چیف نے ایک خفیہ پیغام اپنے وزیر اعظم مہراج ڈی ڈیسائی کو دیا تھا، جسے وہ راہ کی ایک بہت بڑی فتح مانتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی پیغام کے متعلق بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ بقول راہ کے اس وقت کے چیف PK سنگھ نے کہا کہ ایک خفیہ ایجنٹ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ اس کے پاس پاکستان کوئٹہ کی LP ری ایکٹر کا ایک ماڈل موجود ہے اور وہ انڈیا کو یہ $10,000 میں دینا چاہتا ہے، لیکن دوسرے ہی روز اس خفیہ ایجنٹ کا رابطہ ان سے ملتقا ہو گیا تھا۔ انڈین کے مطابق وہ ISI کے ہاتھوں چڑھ گیا تھا۔ اس وقت راہ کے چیف نے ISI کا خوف محسوس کیا کہ کیسے اتنی جلدی یہ کام ISI نے کر دیا۔ دوسرے ہی روز ISI نے اسے کسی دوسرے ملک میں جا کر دبوچ لیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے جنرل ضیاء الحق کو ٹیلی فون کیا اور کہا تھا کہ ہمارے پاس آپ کے کوئٹہ کا پلان آنے والا ہے۔ آگے سے جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ آپ لے لیجئے، آپ کو جہاں سے بھی ملے، لیکن اب وہ ایجنٹ انہیں نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت کے راہ کے چیف PK سنگھ نے ISI کو خوف محسوس کرتے ہوئے یہ ذمہ داری اپنے وزیر اعظم مہراج ڈی ڈیسائی پر ڈال دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ضیاء الحق کو ہمارے وزیر اعظم نے بتایا کہ ماڈل ہمارے پاس آنے والا ہے، اس لیے ISI نے جلدی ہی اس ایجنٹ کو پکڑ لیا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ISI کی پہنچ ہر جگہ پر ہے۔ آپ اس وقت کے راہ کے چیف کا بیان بھی سن لیجئے۔ کا نیوکلیئر پلانٹ ہے کوئٹہ میں، اس کا بلو پرنٹ کسی نے حاصل کر لی تھی، کسی ایجنٹ نے، اور اس نے کچھ پیسہ مانگا تھا، کوئی $10,000۔ مہراج جی دیسائی پرائم منسٹر تھے، تو جب ان کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور ان کو بتا بھی دیا ان کو کہ ایسا ایسا ہمارے بہت آفر ہے، تو وہ بلو پرنٹ تو نہیں ملا اور وہ ایجنٹ بھی شاید ایلیمنیٹ ہو گیا ہے۔ انڈین ایجنسی راہ دوسرا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے پاکستانی جنرل کی کال کو پکڑ لیا تھا۔ یہ بات ہے کارگل جنگ کی، جب جنرل پرویز مشرف چائنا کے دورے پر تھے، تو انڈین کے مطابق اس وقت کے جنرل سٹاف کے چیف نے چائنا مشرف صاحب کو کال کر کے کہا تھا کہ نواز شریف نے پاک بحریہ کی چیف کو بلا کر یہ کہا ہے کہ مشرف نے کارگل شروع کرنے سے پہلے ان سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات انڈیا نے ریکارڈ کر لی اور پوری دنیا میں اس کا ویویلا کیا تھا کہ مشرف نے نواز شریف کی ہدایت کے بغیر جنگ شروع کی ہے۔ اس کال کی ایک کاپی امریکہ کو بھی بھیجی گئی، تب پاکستان کو یہ پتہ چل گیا اور پاکستان نے سیٹلائٹ کا لنک چینج کر دیا تھا۔ اس بات کو ISI کے ریٹائر چیف جنرل حمید گل نے بھی تسلیم کیا اور ایسا جواب دیا تھا جس سے انڈیا کو لینے کے دھیلے پڑ گئے۔ جنرل حمید گل نے کہا کہ ہم تو راہ کی اور تمام انڈین گورنمنٹ کی ہر معلومات کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور جیسے کرکٹ کی کمنٹری سنی جاتی ہے، ہم آپ کی باتیں اس طرح سنتے ہیں۔ جنرل حمید گل نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس بات کے منظر عام پر لا کر راہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک پیشہ ور آرگنائزیشن بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹیپ کرنا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، بلیو یو میں ہم آپ کی ساری کنورسیشن جو ہے وہ ٹیپ کرتے ہیں۔ رننگ کمنٹری کے طور پہ جب میں ISI میں تھا تو راجیو گاندھی صاحب جب چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے سری لنکا کے اوپر 1987 میں، تو ہم تو ایسے جیسے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے، اس طریقے سے ہماری ہماری بہت اہلیت ہے، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایئر پہ جا رہے ہیں، اچیومنٹ آپ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی اچیومنٹ ہے؟ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ جب انڈیا کے وزیر اعظم نے سری لنکا پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا تو ہم نے ساری کی ساری باتیں کمنٹری کی طرح سن رکھی تھی۔ کیا ایک چھوٹی سی بات ریکارڈ کرنا یہ راہ کی کامیابی ہے؟ یہ تو اس کی ہرگز کامیابی نہیں کہ ہم نے جس طرح افغانستان میں سپر پاور کو شکست دی اور اسے بھاگنے پر مجبور کیا، راہ نے صرف ریکارڈنگ کی ہے، وہ اسے کامیابی مان رہے ہیں۔ جنرل حمید سے جب یہ پوچھا گیا کہ راہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ راہ نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا کام کیا۔ راہ کی تمام پالیسیاں پھیل رہی ہیں۔ راہ نے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کروائے۔ جب افغانستان میں رشیا ہے تو راہ اس کے ساتھ مل کر افغانستان میں سرمایہ لگاتی رہی، اور جب امریکہ افغانستان میں آیا تو راہ اس کے پیچھے ہو گئی، اور امریکہ جب جائے گا تو راہ کو افغانستان میں اکیلا چھوڑ کر جائے گا۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ آج ان کی وفات کے بعد صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اچیومنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں
उसके ऊपर ऑन कंपेयर टू दैट आईएसआई को देखें, उन्होंने एक सुपर पावर को शिकस्त दे दी अफगानिस्तान के अंदर। और इसमें आप यकीन करें कि कोई ट्रेनिंग अमेरिका ने कोई फराहम नहीं की। अमेरिका सिर्फ एक असला फराहम करने वाला मुल्क था। और अमेरिका अफगानिस्तान में इंडिया को अकेला छोड़कर भाग रहा है, जबकि इंडिया यही चाह रहा है कि अमेरिका यहाँ से न जाए। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से एक ही गवार लगाकर बैठा है कि पाकिस्तान उसे इस जंगल से निकालने के लिए जो कर सकता है वो करे। और इंडिया और इसराइल को अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में अकेला छोड़कर जब अमेरिका चला जाएगा तो इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाएगी और उसे वहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे और ये राह की एक सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी। वो पाकिस्तान का जो माइंड सेट है उसको चेंज ही नहीं कर सके और उन्होंने जो वारदातें की, उन्होंने कैंपसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज में दाखिल हुए और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और उन्होंने यहाँ पे देखा नहीं कि किस कम्युनिटी को कैसे इस्तेमाल करना है, बिलखसूस शिया सुन्नी फसादात को कराने में उनका बड़ा किरदार था। लेकिन जो रॉ को अभी मार पड़नी है ना अफगानिस्तान में, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो उनको अफगानिस्तान में जो जंग अमेरिका हार जाएगा तो फिर जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया की है वो सारी बेड़ा गर्क हो जाएगी। इंडिया से जो पॉलिसी गलतियां होती रही हैं वो ये कि रूस के साथ चिपके रहे आखिर तक, सोवियत यूनियन के साथ उनकी गाड़ी के ऊपर सवारी करते रहे और कहा कि हम तो नॉन अलाइंड हैं, लेकिन उसको रूस को कंडेम नहीं किया उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। तो एक बहुत बड़ी तहरीक जो है मज़ाहमत की अभी चल रही है, वो दुनिया भर में है, वो ग्लोबल इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, ग्लोबल मार्केट फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के खिलाफ है। और खुद इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो महरूम तबकात हैं वो बहुत इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इंडिया की जो नई पॉलिसी है वो इंपीरियलिज्म की गोद में जाके बैठ गए हैं और इंपीरियलिज्म जो है वो शिकस्त पजीर है। तो उसके बाद रॉ हो या आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हो, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगने का इम्कान है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपनी कीमती आरा देने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। हमें इजाजत दे, खुदा हाफिज।